محترم ناظرین، اگر ہم اپنے افراد معاشرہ کی ذہنی صلاحیتوں کو عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، دماغی طور پر بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے ہیں، جس تحریر کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوح عقل پر نقش ہو جاتی ہے، کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایکیڈیمک ایجوکیشن میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ ان کی قوت عاقلہ، قوت حافظہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی انٹلیکچوئلز میں، انہی ذہین لوگوں میں بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ذخیرہ علم جو ان کے ذہن میں محفوظ ہے اسے پریکٹیکل لائف میں استعمال کرتے ہیں تو بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جن کو ہم بالکل اجہل الناس، بلید الناس یا پرلے درجے کے جاہل سمجھتے ہیں، اگنورنٹ سمجھتے ہیں، وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آ کر بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے بے شمار ہم دیکھتے ہیں نوجوان کہ جو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو بالکل جاہل ہیں، اکثر فیلئر کہلاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں ایگزامز میں، لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں، بہت بڑے کاروباری شخصیت بن جاتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اپنے معاشرے میں رشوت اور سفارش کے منفی اثرات پر کلام کرنا چاہتا ہوں، ہر چند کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں یہ بھی ایک سبب ہے اس کا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں اور ویسٹ میں جہاں پر رشوت اور سفارش کا تصور بہت کم ہے، اگرچہ ہے لیکن بہت کم ہے، وہاں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، علم بہت زیادہ ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم عقل کی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ عقل اور دماغ کے حوالے سے تو بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال نہیں کر پاتے، اور اس ایموشنل انٹیلیجنس کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس کا ظرف انسان کا دل ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ ایگزامز پاس کر لیں گے، پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی، یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ اپنی انفارمیشن کا استعمال کیسے کریں۔ وہ جو معلومات کا ذخیرہ ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے ان کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ ان کے ذہن میں جو معلومات ہیں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت سے بھی قاصر ہیں، اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز بھی نہیں رکھتے، ذہین ہیں، انفارمیشن ہے، علم ہے، نالج ہے، لیکن اس نالج کو مینج کیسے کیا جائے اس صلاحیت سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ وہ ایک زندگی میں ایک سیٹ پیٹرن جو ان کے ذہن میں ایجوکیشنل میتھڈالوجی میں یا ایجوکیشنل نظام میں یا ایکیڈیمکلی ایجوکیشن جب وہ حاصل کر رہے تھے ان کے ذہن میں ایک انفارمیشن ڈال دی جاتی ہے کہ یہ انفارمیشن ہے، اس کو بس اندھادھند اس کی تقلید کرنی ہے، ایک سیٹ پیٹرن کے ذریعے زندگی گزارنی ہے۔ تو نے فلاں ڈگری حاصل کی، ڈگری کے بعد جاب کرنا ہے، جاب کے بعد فلاں فلاں راستہ تیرے سامنے آئے گا، اس کو یوں ڈیل کرنا ہے، پھر وہ اسی ترتیب پر زندگی کے ایام گزارتے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر امپرووائزیشن ابیلٹی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا رسک لینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ وہ اس لیے ناظرین کیونکہ وہ دل کی سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کی جو ہم نے بات کی
وہ جو بظاہر علمی حوالے سے مضبوط نہیں ہے, قوت حافظہ بھی کمزور ہے, انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے, ہمیشہ فیلئر کہلواتے آئے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کچھ ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایک انفارمیشن کو مینج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے, کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے, زندگی میں کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر زندگی کس طرح گزارنی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے رسک زندگی میں لے لیتے ہیں اپنے دل کے فیصلوں کی بنیاد پر, جس کی بنیاد پر وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. محترم ناظرین, یہ وہ انسان کے دل کی صلاحیت ہے, دل کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دل کے سوچنے کی صلاحیت, جس سے ایک عرصے سے, ایک مدت سے سائنسدان اور سائنسی تحقیقات کے ماہرین جس کا انکار کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو فقط ایک ایجوکیشنل میتھڈالوجی یا ایجوکیشنل سلیبس کو فالو کرتے ہوئے اسی سلیبس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں, اسی سلیبس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, مکمل طور پر بلائنڈ فالو کرتے ہوئے لکیر کا فقیر بن کر وہ زندگی کے ایام گزارتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن وہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کامیاب ہیں, ان کا جو مالک ہے یا جو ان کا امپلائر ہے وہ شاید میٹرک پاس بھی نہ ہو, وہ شاید جی سی ایس بھی پاس نہ کیا ہو اس نے, لیکن یہ اس کے ماتحت اپنی ذہنی صلاحیتیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اس کو بیچ دیتے ہیں. وہ پھر اس کی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے, کیونکہ اس میں اس کی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ انفارمیشن کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہ احباب اسی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. یہی ان کا منتہا نظر ہوتا ہے, یہ ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا, جو انفارمیشن ہمارے ذہن میں موجود تھی ہم نے اس کو استعمال کر لیا.